آپ جو ڈائس پر موجود ہیں جو بڑے نام ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو موجودہ شاعری کا منظر نامہ ہے اس پہ جو ایک شخص غالب نظر آتی ہے وہ فرحت احساس صاحب کی شخصیت اور شاعری ہے. تو ہم ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں جسٹس شبیل حسن شاستری صاحب کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں ظاہر ہے کہ بڑے جج ہیں اور بڑے عالم شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی ہم نے جو ابھی تقریر جو ان کے خیالات ہم نے سنے اس سے اندازہ ہوا. ڈاکٹر اخلاق عامر صاحب سے بھی آپ واقف ہیں. دیکھیے غالب پر جب ذکر ہوتا ہے یا غالب کی بات ہوتی ہے تو اتنے زاویے ہیں غالب کے تعلق سے غالب پر سوچنے کے لیے، اور اتنا کام ہو چکا ہے تب بھی احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ پوچھنے کی جو ہے وہ باقی ہے. عبدالرحمان بجنوری صاحب کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ یاد آتا ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ہندوستان کی جو آسمانی الہامی کتابیں ہیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب. رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ مغلوں نے ہندوستان کو تین چیزیں دی ہیں، ایک اردو، دوسرا تاج محل اور تیسرا غالب. تو ظاہر ہے کہ یہ پورا سلسلہ ہے غالب کے تعلق سے جو ان کو اعزازات دیے گئے جو ان پر کام ہوا. میں سب سے پہلے اخلاق صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ظاہر غالب کو جو باتیں کرنی ہیں جس میں مجھے بہت خاموش رہنا ہے بالکل اس کا ذکر. آپ کو کیا لگتا ہے ایک بڑی زندگی ایک صدی گزار چکے ہیں غالب کے بنا، لیکن غالب ہمارے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں، اور آپ کہاں تک غالب کو دیکھتے ہیں؟ غالب کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں. میں چونکہ فارسی کا ابھی ایک طالب علم ہوں تو ان کے ساتھ ٹریجڈی بھی ہے اور ان کی بڑی خوش بختی بھی ہے. بحیثیت شاعر ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ فارسی کے شاعر ہیں. جو کلام ہم تک پہنچا ہے غالب کا اور جس سے ہم واقف ہیں، جو اردو کلام ہے وہ بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے، اور جو فارسی شاعری ہے وہ بہت وسیع ہے. اس میں مثنویاں ہیں اور اس میں چراغ دیر جیسی مثنوی ہے جو کمال کی ہے. مجھے اگر خود مثنویات کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو وہ بڑی مثنویوں میں اس کا شمار ہوگا جس طرح سے کیا ہے. لیکن ایک بار میں ایسے ہی صدا و سیما ایران کا ایک بڑا ٹیلی ویژن ہے تو میں ایسے ہی ان پہ وہاں پہ ایک میرا لائیو انٹرویو آیا تو میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ دو نیورنگ سویلائزیشنز ہیں، ایران اور انڈیا، وہ دونوں آپس میں انگیج نہیں کر رہے ہیں. تو بعد میں ایک صاحب نے پوچھا کہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشن تو ہندوستان کے ساتھ بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا کہ میری مراد ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے، وہ میرا علاقہ بھی نہیں ہے. میری مراد جو ہے جو لٹریری اور کلچرل انگیجمنٹس ہیں وہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ 200 سال میں غالب اور ان سے تھوڑا پہلے اور بعد میں ہمارے یہاں بہت سارے شعراء ہوئے جو فارسی کے بڑے شاعر ہیں اور ان کی شناخت ایران میں نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، چند محدود چند لوگوں کو. یہ ان کی ایک ٹریجڈی ہے جو ظاہر ہے جس ہسٹوریکل ٹریجڈی سے ہم گزرے ہیں جو کولونیل پیریڈ میں، جس میں ایک پورا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، سنسکرت پوری ادبیات کا، پھر فارسی اسی کا ایک کنٹینیویشن رہا. تو وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کلچرل فریکچر ہوا ہے، اس کنٹینیوٹی میں بریک آیا ہے اور یہ ہماری ٹریجڈی ہے. میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے نبوغ ہے، تخلیقی نبوغ جو ہے وہ مرنے والی چیز نہیں ہوتی، وہ ہر زمانے میں ہوتی ہے. ممکن ہے آج بھی ایسے لوگ ہو جن میں تخلیقی زرخیزیت اتنی ہی ہو جتنی غالب کے پاس تھی، لیکن ان کا جو پس منظر ہے تہذیبی وہ ان کو نصیب نہیں ہے جو غالب کو نصیب تھی. ٹھیک ہے، آپ عہد حاضر میں بھی جو بہت سارے شعراء ہمارے یہاں ہیں جو جدید مطلب 20ویں صدی تک
اقبال کو دیکھ لیں، فراق کو دیکھ لیں، فیض کو دیکھ لیں، ان کی شاعری میں ہمارے یہاں سنسکرت دھارا بھی دکھتی ہے، فارسی کی دھارا بھی دکھتی ہے، مغرب سے بھی چیز دکھتی ہے، ٹھیک ہے. آج جو لوگ شاعری کر رہے ہیں یہ میں ان کو ایک طرح سے ایک کیا کہوں، ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اس تہذیبی پس منظر سے، ماحول سے، اس آغوش سے جس میں اس کی پرورش ہو سکتی تھی، جو نیچرلی مل جاتی ہے، اس سے محروم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہمیں پھر ریکلیم کرنے میں ایک وقت لگے گا. بہرحال غالب جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں مطلب بے دل جیسا بڑا شاعر، اور اس کو انہوں نے اردو شاعری میں جس کامیابی کے ساتھ برتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ تقلید ہوتی ہے کہ ہم نے صرف تقلید کر لی. عام طور سے جب شعر کی شروعات کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، تو ہم اقبال سے متاثر ہوتے ہیں، فیض سے متاثر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فیض کے بعد ایک پوری نسل ہے جو ان سے متاثر ہے، ان کی پیروی کر رہی ہے. لیکن بے دل کے بعد جو ہے ایک تقریباً 100-150 سال کے جو شعراء ہیں ان سب کے ہاں بے دل کی تقلید ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ دوست تھے احمد فراز، اور وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے بے دل کا ذرا انتخاب چاہیے. ٹھیک ہے، اور آخری دنوں میں انہوں نے بے دل کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور ان کی ایک بڑی اچھی سی غزل نکل کے آئی جو بے دل کی زمین میں تھی. ہمیں عمر بات و قدح زدیم و نہ رفت رنج خمار ماں، چہ قیامتی کہ نمی رسیز کنار ماں بے کنار ماں. آج میں دیکھتا ہوں ایران میں جو ایک خود لٹریری ماحول میں ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے، اور وہ بے دل کو نہیں پہچانتے تھے. اب کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بے دل کی لفظیات، ترکیبات کو برتنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے غالب نے تقلید تو اس طرح سے کی ہی، لیکن اپنے تخلیقی جو ان میں جو کیا کہیں، ان میں جو وہ نبوغ جو تھا، جو جینیس تھا، اس کی بنا پہ اس خوبصورتی سے برتا کہ ایک دائمی نقش اردو شاعری میں انہوں نے قائم کر لیا. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ جو شاعری ہے وہ لفظ، احساس، فکر، اس کو معنی بھی کہتے ہیں، ان تینوں کا اگر نقطہ اتصال ایک جگہ آ جائے خوبصورتی کے ساتھ، جو کام یہ کر لیتا ہے وہ شاعری میں کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے ہاں ایک پہلو نظر آتا ہے، فکر کا پہلو غالب ہو جاتا ہے، کسی کے ہاں لفظ غالب ہو جاتا ہے. بہار ایک شاعر کہتا ہے کہ شعر دانی چیست مرواری دی از دریائے عقل، و شاعران افشن گری کہ ان طرف مرواری صفت. وہ آدھی بات کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عقل کی اور معنی کی سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے، اور مجھے لگتا ہے اسی لیے غالب کی شاعری ان کے زمانے میں ظاہر سینکڑوں شاعر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، استاد شاعر تھے، لیکن غالب آج باوجود اپنے ان کو پڑھنا بھی مشکل ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کر کے اور غالب کے اشعار درست نہیں پڑھ پاتے. اس کے باوجود غالب کیوں سب سے مقبول شاعر ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں یہ جو چیز ہے جو دائمی جو اس کی شعر کو دیتا ہے وہ ہے، اور اسی لیے وہ آج بھی زندہ ہے اور مقبول ہے اور ہوتا رہے گا. ایک سوال اور صاحب کے پاس پہنچی. مرزا نے خود کہا کہ پردے بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. یہ بارہا وہ فارسی میں تابہ بینی نقش ہے رنگ رنگ نثر میں لکھتے ہیں کہ مجھے زندہ سمجھتے ہو جو نثر فارسی کی فرمائش کرتے ہو. غنیمت نہیں ہے کہ مردہ کچھ لکھ رہا ہے. اور تو اس طرح کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فارسی شاعری ہے یا فارسی نثر ہے، آپ وہاں غالب کو کتنا غالب پاتے ہیں؟
नहीं, देखिए वो जो पूरी जो बहस है उसमें मैंने तफसील से लिखा भी है, और वो उसमें गालिब खुद एक तरह से माजरत के साथ खुद गुमराह हुए हैं, ठीक है। जब वो कहते हैं कि फारसी बेताब बीनी नक्श हाय रंग रंग वो गुज़र अज मजमूए उर्दू के बेरंगे मनस, और वो अपना एक ईरानी शायर उस्ताद गढ़ते हैं, तो वो एक पूरा उसके पीछे एक झगड़ा है और जो हज़ी के ज़माने से चला आ रहा है। बुनियादी और हकीकी बात यह है कि फ़ारसी जो ज़बान थी उस ज़माने में वो हिंदुस्तान से लेके और बहरे रूम तक एक लिंगवा फ्रैंका थी, और जब भी कोई ज़बान जोग्राफियाई एतबार से बहुत बड़े वसी इलाके पे जब फैलती है तो उसके अपने मुख्तलिफ लहजे होते हैं, ठीक है। तो जो फ़ारसी हमारे यहाँ राइज थी वो खुरासान के इलाके से आई थी, जो सेंट्रल एशिया है, जो अफ़गानिस्तान है, और फिर यहाँ के मकामी रंग उसमें दाखिल हुए थे। तो हमारी फ़ारसी है। ये बात गालिब माजरत के साथ या तो समझने से कासिर है या उस झगड़े की वजह से जो रिएक्शन उन्होंने दिया वो हुआ है। जो फ़ारसी शिराज में थी, इस्फहान में थी, गीलान में थी, उसका जो लहजा था वो मुख्तलिफ था। तो आज भी हम देखते हैं कि जो दिल्ली का लहजा है, जो दक्कन का लहजा है, जो लखनऊ का लहजा, जबकि ये छोटे इलाके हैं, फ़र्क है। तो वो जो फ़र्क था तो उस पर हज़ी ने रिएक्ट किया, इस पर इन्होंने लोगों ने जवाब दिया, खाने आरज़ू ने, वो झगड़ा कंटिन्यू रहा। तो बहरहाल लेकिन उनकी अपनी फ़ारसी शायरी जो भी है वो कमाल की है और उसको वो मकाम मिलना चाहिए। उस ज़माने में उनका मुआसिर एक बड़ा शायर खुद ईरान में है, कानी, लेकिन कई मामलों में गालिब उससे बेहतर शायर हैं। और उसके बाद भी फ़ारसी के बड़े अच्छे शोरा हिंदुस्तान में, वो खुद इकबाल हैं। इकबाल जो है पूरी 1500 साला फ़ारसी अदब की तारीख़ में उनकी जो मसनवी जावेदनामा है उसके मुकाबले में कोई मसनवी नहीं है जो खालिस फ़लसफ़ियाना मज़मून पे हो। उसी तरह से दक्कन में एक शायर है आसिफ़ी रामपुरी, कमाल का शायर है। ये चीज़ें हैं जिनको हमें खुद डिस्कवर करना है। बहरहाल गुफ्तगू बड़ी लंबी हो सकती है। एक बड़े खत में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में फारसी कहने वालों में सिवाय मुसरो दहलवी के किसी को मुसलम सबूत नहीं मानता। यहाँ फैज़ी की कहीं कहीं ठीक निकल आती है और आगे जवाब देते हैं कि गाय का बच्चा बदौले शहर आदमी की तरह कलाम करने लगा तो बड़ी इसराइल उसको खुदा समझे, मैं वो नहीं। तो जस्टिस शहीद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब आपने कितना करीब रखा अपने पूरे जो आपका सफर है गालिब को? जाहिर है गालिब तो हर उस शख्स के करीब है जो उर्दू से या ज़बान से मोहब्बत करता है। गालिब का मेरे ऊपर गलबा है। अरे वाह। आहंग साहब के बहुत ही मेरे ख्याल से इतना एनालिटिकल और बहुत ही भरपूर एनालिसिस है जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात थी। मेरे नज़दीक हैं गालिब, या मैं कोशिश करता हूं कि गालिब के कुछ नज़दीक हो जाऊं। मुझे एक चीज़ हमेशा हैरत ज़दा करती है और वो ये है जिसका भी एक जिक्र किया इन्होंने। कई ज़ाविये डॉक्टर साहब ने कंप्लीट कर लिए उसके अंदर, जिस पे अलग अलग गुफ्तगू हो सकती थी। उतना मैं उर्दू का मैं तो लिटरेचर का भी स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट था, तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बैठते हुए जो कुछ भी मैंने सीखा है मुझे ये बहुत ताज्जुब होता है। ये अरबी वो फ़ारसी और उर्दू वाला तो मसला है ही, और उसकी वजह बहुत हद तक डॉक्टर साहब ने भी बताई। ले मैन की लैंग्वेज में मैं ये समझता हूँ कि जो आम फहम लैंग्वेज होती है किसी भी वक्त की, जैसे आज है जो उर्दू बोली जाती है, उसके अंदर अभी जैसे पहले शायरी की बात हो रही थी कि मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। आज आप उर्दू शायरी में हिंदी तो ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी की भी शायरी में जो आज का जो शायर है उसमें फ़ारसी नहीं ऐड कर सकते, अरबी नहीं ऐड कर सकते, वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो ये एक मसला था कि गालिब की जो उर्दू पोइट्री थी
उसको तो समझने वाले कुछ हिंदुस्तान में रह गए थे, वरना पर्शियन ख़त्म हो रही थी उस वक्त। तो पर्शियन की जो शायरी थी और वो बहुत बलीग शायरी थी, उसको समझने वाले मेरे ख्याल से उस वक्त ख़त्म हो रहे थे। इसलिए जो बचा खुचा सरमाया जो उर्दू का है उसका रिसेप्शन ज़्यादा अच्छा हुआ। अगर बहुत ज़्यादा पर्शियन बोलने वाले होते और शायद और दिनों तक ये यहाँ पर ये चीज़ें न बदली होती, जो अंग्रेज़ी हुकूमत का ज़वाल आया और उसके बाद से रिवोल्यूशन आने लगा, तो वो जो पीरियड था उसकी वजह से शायद उर्दू पोइट्री उनकी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। एक बात जो मुझे हमेशा जो चार्ज करती है वो ताज्जुब, मेरे ख्याल से भी फ़रहत एहसास साहब मेरा सवाल भी होगा, शायद वो उसका जवाब भी देंगे मेरे अपने एक्सपोजिशन के खैर से मैं आपकी तरफ से मैं एक सवाल पूछने आ रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि गालिब की शायरी का जो सबसे बड़ा कमाल है वो उनकी वैरायटी है, उनका जो रेंज है वो रेंज मुझसे लेकर इन तक भी पहुंचता है और वो जो पीछे बैठे हैं उन तक भी पहुंचता है, और जो बिल्कुल बेगरज बैठे हुए हैं वो भी गालिब के कुछ अशार जो हैं जब वो उनको सुनते हैं तो उनको टच कर जाता है। ये वैरायटी के हर मसलन ये कि आपको, मैं समझता हूँ गालिब के अलावा कोई एक ऐसा शायर नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके या जिसका दीवान आप उठा के देखें तो आपको हर मौके के लिए कोई एक शेर मिल जाए। मसलन ये कि आप किसी से बहुत दिनों तक आप मिले नहीं हैं, आप चाहें कि मैं कैसे उसको मना लूं, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। ये शेर लिख के आप 20 साल से बिछड़े हुए आदमी को भी मना सकते हैं, महबूब को भी मना सकते हैं, दोस्त को भी मना सकते हैं और शायद अफसर भी मान जाए। तो जो वैरायटी जो वैरायटी है उनके अंदर, और वो वैरायटी जिंदगी से इतनी नज़दीक है। बहुत जगह हर शायर के यहाँ आपको महबूब के साथ ऐसा अपनी रुसवाई और उसको नकारना और उसको इनकार करना और मनाना और ये सब मिलेगा, लेकिन जितनी बेसाख्ती के साथ उसके गार्ड और उसके दरबान से के जरिए से उसको निकाला गया है, और जो ये सबके साथ होता है, लेकिन इसका इकबाल करना मेरे ख्याल से शायद गालिब ने जितने खुशउस्लूबी के साथ उसको निभाया है कि वो लगता है कि शायद ये तो सब पे गुजरी है। और जबकि गालिब के उर्दू की शायरी में भी ऐसे अल्फाज हैं जो आसान नहीं है, वो भी आसान नहीं। तो एक तो सबसे मैक्सिमम शेर फारसी के वो निकल गए, उर्दू के जो शेर बचे उसमें से भी आप वो उस तरह के शेर कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, तो बाजीचे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या और इस तरह के शेर जो नक्श फरियादी है किसके शोखी तहरीर का, ये तो मेरे ख्याल से शायद आज तक बड़े बड़ों के बस का नहीं रहा। तो इन शेरों को भी आप निकाल दें, उसके बावजूद भी अब दिल नादा तुझे हुआ क्या है, मेरे ख्याल से ये सवाल हर आदमी ने अपने अपने दिल में पूछा है। तो ये जो टचिंग ऑफ द हार्ट है, और उसके साथ साथ जैसे इकबाल का है, इकबाल की किताब आपके घर में रखी हो, आपको लगेगा कि जिस वक्त मैं बहुत फुर्सत में हूँ और मेरा जहन इस तरह से हो कि मैं इसके ऊपर जहन लगा सकूं, तो शायद मैं ये किताब उठाऊं तो मेरे समझ में आए। इकबाल इज नॉट इजी, फलसफा है, फलसफा गालिब के यहाँ भी है, लेकिन वो जिस तरह से उसको कह के निकल जाते हैं वो आसान नहीं है। एक और छोटी सी बात अगर आप इजाजत दें, एक और बात है जिसको शायद आप लोग एकेडमिक्स के हैं, उसको आप वेरीफाई करेंगे, मैं उतना नहीं जानता, लेकिन गालिब के अंदर एक बहुत ही अजीब सी बात है, और वो ये कि एक तरफ तो वो दीन से बिल्कुल बेबहरा है, बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई रोजे से ना नमाज से, और हर तरह की चीज़ें जो हैं। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें तो उनके, आपको पर्शियन में तो शायद ज़्यादा होंगी, लेकिन उर्दू शायरी में भी और पर्शियन के तमाम शेरों में एक मार्फत की सिचुएशन मिलती है।
اللہ سے جو ان کا تعلق ہے، یا اور کہ میں قائل خدا و نبی و رسول ہوں، بندہ خدا کا نہیں، وہ میں قائل خدا و نبی و امام ہوں، بندہ خدا کا اور علی کا غلام ہوں. تو یہ جو ایک معرفت کی سچویشن ہے ان کی، جو ایک اعتقاد ہے، وہ ان کا ایمان ایک بہت ڈیفرنٹ ہے. اور اس کے ذریعے سے میرے خیال سے اس کی وجہ سے جو شعر میں ان کے ایک وزن آ جاتا ہے، اور جو فلسفہ جس کو کہا گیا کہ وہ مسائل تصوف تیرا بیان غالب، تو فلسفے کے مسئلے ہیں، فلسفے کے مسئلے ہیں. اور بہت اپنے حدود میں جی اپنا جو تصوف کے تعلق سے جو بھی خیالات تھے کہ میں بہت جانتا ہوں. ہاں تو وہ ہے، مجھے یہ نہیں معلوم تھا، یہ تو آپ لوگ جو دانشور ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا ہے جس کے ثبوت میں آپ نے یہ کہا، تو یہ غالب کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے. اور یہ کیسے ان کو یہ خدا داد ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈیولپ تو کیا نہیں، وہ کوڑیاں کھیلتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، اس لیے میں غالب کو بہت نزدیک پاتا ہوں. ایک بڑا غالب کا شعر ہے کہ بندگی میں بھی وہ آزادہ خود بھی ہے کہ ہم، بندگی میں بھی وہ آزادہ خود بھی ہے کہ ہم، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وہاں نہ ہو. انتظار نہیں کیا، کھلا ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں پوچھا. تو قرب کا یہ جو تصور ہے اللہ سے، خدا سے، وہ بھی غالب کیا نظر آتا ہے. ظاہر ہے غالب کی شخصیت اور ہر فنکار کی شاعری اور شخصیت میں تضاد ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں اور جو لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، وہ مختلف ہو سکتا ہے. شراب کے تعلق سے ایک بڑی دلچسپ بات ایک سیمینار میں خلیل احمد صاحب اظہار کر رہے تھے کہ غالب کیا اس نوعیت کا تضاد نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن صاحب شراب پر ایسی لافانی ایسے شاہکار اشعار کہتی. تو غالب کم سے کم کچھ چیزوں میں اتنے قریب نظر آتے ہیں. شراب پر جو شاعری پلادے روغ سے صافی، جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے، شراب تو دے. اچھا، اب ہم جو آپ کا سوال تھا، ظاہر ہے کہ آپ کی نظر سے ہم نے غالب کو دیکھا، اور آپ کے سوال کو غالب کے شعر کے ذریعے میں فرض صاحب کے حضور پیش کرتا ہوں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. وہ جو انداز بیاں اور ہے، مختلف ہے، یعنی اپنے سے پہلے کا دور، اپنا دور، اور آنے والے وقت سے وہ واقف تھے. سر اب حاضر ہوں، آپ کے سامنے سوال نہیں چل سکتے، ہم تو جواب کے انتظار میں ہیں. حاضر ہوں، کوئی تیر ستم دل پہ ماری ہے. تو یہ غالب کو ہم یاد کر رہے ہیں. میں بنیادی طور پر میری ہوں، اور اس لیے کہ ہمارے یہاں جو بڑے شاعر کا جو سنا ہے اور جو مثال ہے وہ میر نے قائم کی، اور غالب اس کا اقتصاب ہے ایک طرح کا. واہ. تو ابھی ہم نے جو شروعات کی تھی غالب کے ذکر کی، تو اس میں ہمارے خان صاحب جو ہمارے دوست ہیں، فارسی کے آدمی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں فارسی زدگی بھی ان میں ہے. تو ہم آج غالب، جس غالب کو یاد کر رہے ہیں، وہ اردو کا شاعر غالب. میں فارسی نہیں جانتا، اور ہماری نسل کے ہزاروں لوگ فارسی نہیں جانتے. اس کے پہلے بھی 50 سال پہلے سے فارسی کی بساط لپیٹی جا چکی ہے. تو غالب نے کیا فارسی میں کیا کہا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی شاعری کی ہو. ایرانیوں نے مانا نہیں غالب کو، بہت دنوں تک نہیں مانا، مطلب ہندوستان کے کسی فارسی شاعر کو نہیں مانا. ان کا اپنا نکچڑاپن رہا ہوگا یا کچھ بھی. تو غالب کے زمانے میں اچھی خاصی شاعری فارسی میں ہو رہی تھی، اور غالب خود کہا گیا کہ اپنے فارسی شاعری کے مقابلے میں اردو شاعری کو بہت کم سمجھتے تھے. جی. تو یہ ایک طرح کا ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے، یا اس لیے کہ
اردو شاعری جس طرح سے ہمارے یہاں شروع ہوئی ہے تو اس میں تو شروع میں 18ویں صدی میں یا اس کے اوائل میں ہمارے شاعروں کے سامنے ایک مسئلہ تھا کہ جو پیراڈائمس ہیں، مثالیں ہیں، کہاں سے لائیں. تو چونکہ فارسی اتنی بڑی زبان ہے اور اتنی بڑی شاعری اس کی تھی، تو وہیں سے شروعات کی کہ فارسی کے ماڈل پر اردو غزل کو ڈھالا جائے. تو ہمارے ہاں شروع کے جو شاعر تھے، خان آرزو سے لے کے اور بعد میں جو فائز ہیں اور ناجی ہیں اور حاتم ہیں اور ابرو ہیں، یہ سارے شاعر جو میر کے پہلے پیدا ہوئے، انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ مضامین لیے فارسی سے اور اس کو اردو رنگ دیا. پھر کچھ چیزیں ہندی سے لیں، مثلاً جو پوری ایہام کی تحریک جو شروع ہوئی تھی وہ یمک، یہاں کے النکار سے، یمک کے اشلیش سے، جی اس سے حاصل کیا. میر صاحب نے پہلی بار آ کے ان سارے شاعروں کا جتنا بھی کام تھا اس کو اپنے اندر جذب کر کے اور ایک بالکل نئی روایت قائم کی. اور فارسی کی بڑی شاعری کے مقابلے میں ایک تو زبان بنائی، مطلب زبان بنانے میں اپنا بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ ترجمے کیے، فارسی محاوروں کے ترجمے کیے اور ان کو اپنے شعر میں ڈھالا. اور اس زمانے میں جو لغتیں تھیں، خاص طور پہ خان آرزو کی لغت جو تھی، وہ اس کے بہت سے الفاظ، ہزاروں الفاظ کھپائے اپنی شاعری میں. تو ایک روایت قائم کی اور ایک پورا ایک ڈھانچہ، ایک عمارت بنا دی. تو فارسی کے مقابلے میں ایک عمارت بنانی تھی ان کو. تو ہم اس اردو کے شاعر کی بات یہاں کر رہے ہیں، غالب. اب ظاہر ہے کہ غالب شروع میں انہوں نے شروعات تو وہیں سے کی، فارسی سے لی اور بے دل کو اپنا ماڈل بنایا، لیکن چھوڑ بھی دیا بے دل کو. ہمیشہ آگے جا کے بے دل کو چھوڑ بھی دیا انہوں نے. اور جو وہ اشعار جن کو انہوں نے رد کر دیا تھا، جو متداول اردو کلام میں ہٹا دیے تھے، وہ اس زمانے کے شعر تھے جب غالب کو دو سطح پہ کام کر رہے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جب انہوں نے فارسی تو بعد میں شعر کہنا شروع کیے ہیں، شروع تو اردو سے کیا انہوں نے. اور ان کی ایک محشر تھا، ایک بہت بڑا طوفان غالب کا وجود جو تھا، اس کا ذہن ایک بہت بڑا طوفان تھا اس کے اندر، خیالات کا، تخیل کا اور انسانی وجود کی مختلف صورتوں کا، اور انسانی وجود اور عدم وجود، نفی اور اثبات، اندھیرے اور اجالے کی جو ڈائلیکٹکس تھی پوری، اس میں غالب جو ہیں وہ 13 سال سے لے کے اور 25 سال تک کی عمر میں جو شاعری کی انہوں نے، تو اس میں اتنا بہاؤ تیز تھا اس کا، اتنی آگ گرم تھی، اتنی تیز آنچ تھی اس کی کہ اس میں سب کچھ پگھل رہا تھا. اللہ غالب کے جو ٹربولنس تھا، جو تموش تھا، اس کو سہارنے اور اس کو لفظ دینے والی زبان غالب کے پاس نہیں تھی. تو اردو جو ان کے پاس تھی وہ اردو تھی جو میر صاحب نے بنا کے دی ان کو. لیکن غالب کا اپنا جو معاملہ تھا کہ وہ ایک طرح کا جو سرولیسٹک ایک منظرنامہ ان کے یہاں تھا کہ چیزیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی ہیں، چہرے ایک دوسرے میں پگھل کے اور نئی شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں. دنیا، انسان، مذہب، خدا، شیطان، چرند پرند، سارے چہرے، ساری کائنات اور ساری جو خلقت ہے وہ بالکل گڈمٹ ہو رہی تھی. جو بعد میں جیسے سالوڈور ڈالی کی آپ پینٹنگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر چیز پگھل رہی ہے اور ایک نئی شکل حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. غالب کا بھی معاملہ ہے. تو غالب نے اپنی زبان بھی ایجاد کی. اب اس میں آپ نے شروع میں جو شعر آپ نے دیکھے ہیں کہ اس میں افعال بھی فارسی کے استعمال کر لیے انہوں نے، اور پورا مصرع جو ہے لگتا ہے فارسی کا، اس میں ایک لفظ اردو کا آ گیا. تو یہ مجبوری تھی غالب. لیکن وہ اس میں بھی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے جو ہے وہ اسی زمانے کا.
جو جس زمانے وہ اس شاعری کو انہوں نے رد کیا جس میں سے بہت کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے وہ کام جو اردو میں کیا وہ اور فارسی کے مقابلے بھی کیا ایٹ دی ایکسپینس آف فارسی, وہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے لوگوں نے غالب مطلب اس زمانے میں یہ تھا کہ فارسی کے اشعار پر اشعار کہہ گئے. ہمارے میر صاحب نے بھی کہا, بہت سے شاعروں نے فارسی کے اشعار پر اپنے اشعار کہے, جس پہ یگانہ نے بہت لے دے بلا وجہ بیوقوفی کی کہ غالب چوری کرتے تھے. حالانکہ وہ بالکل غلط بات تھی. ہمارے یہاں متن پر متن بنانا جو ہے وہ ایک اسٹیبلش پریکٹس تھی. ایک فارسی میں بھی تھی کہ کوئی شاعر ہے اس کے شعر پر شعر کہنا وہ ایک طرح کا مقابلہ تھا. اسے کہتے جواب لکھنا, جواب کہنا اسے کہا جاتا. جواب اصطلاح میں جواب لکھا ہے شاعر, اور اس میں شرط یہ ہوتی تھی کہ آپ اس مضمون کو جو شاعر نے باندھا ہے اس سے آگے بڑھا دیں. تو یہ چیز تھی, غالب نے بھی کیا, میر نے بھی کیا, اور دوسرے شاعروں نے بھی کیا. تو لیکن غالب نے جو اپنا وجودی تجربہ تھا, جو جس طرح سے اس کو بیان کیا ہے, وہ فارسی میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن اردو میں جو اور بعض بنیادی جو چیزیں ہیں اس کائنات میں اور انسان اور کائنات کے درمیان جو رشتہ ہے اور جو وجود کے مسئلے ہیں اس کائنات میں انسان کے درپیش, اس کا خوف, اس کی بے یقینی, اس کی ناپائیداری, اس کا بہت وقتی ہونا انسانی زندگی کا اور انسانی وجود کا, کامیابی اور ناکامی, مطلب آپ جو تعمیر کر رہے ہیں وہ تعمیر کہاں کتنی ہے اور کتنی کب تک چلے گی. تو یہ سارے مسائل جو غالب کیا ہیں وہ ایسے ہیں جو شبی صاحب نے کہا کہ غالب کے ہاں جو ایک فوری پن ملتا ہے انسانی زندگی سے. مطلب دو لیولز ہیں, ایک تو یہ کہ ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے, بے سبب ہوا غالب دشمن آزما اپنا. یا یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ غالب نے ہماری زندگی میں پیش آنے والے بیشتر جو تجربے عام زندگی کے ہوتے ہیں وہ ان کو لفظ دیے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم غالب کا دیوان پڑھتے ہیں تو ہمیں رفاقت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں, تو اس کی بازگشت ہمیں غالب کے یہاں دکھائی پڑتی ہے, سنائی پڑتی ہے, اور ہمیں ایک طرح سے ایک تسلی, ایک تشفی ہوتی ہے کہ چلیے ہمارا شاعر جو ہے وہ بھی ان تجربوں سے گزرا ہے. تو یہ ایک تو غالب کی میرے خیال سے جو جس طرح سے زندگی ان کی گزری ہے, مطلب ایک آدمی جو 19ویں صدی کے نصف اول میں اس دلی میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس میں ایک بادشاہ تھا جو لال قلعے میں بیٹھا ہوا تھا, ٹوٹا پھوٹا سا بکھرا ہوا تھا, لیکن اسی دلی میں مذہبی علماء بھی تھے, اسی دلی میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی تھے, حویلی کے مالکان تھے, اور بڑے بڑے رؤسا اور عمرا تھے. تو غالب کو یہ لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر, دانشورانہ طور پر اس شہر کا سب سے بڑا آدمی ہے, اور یہ اگر اس کو لگتا تھا وہ صحیح لگتا تھا. لیکن اب آج دیکھتے ہیں اس پوری دلی پر نظر ڈالیں آپ تو غالب سے بڑا ذہن اس وقت موجود نہیں تھا. ان کے دوست تھے جو مولانا عبدالحق, جنہوں نے ان کی انتخاب میں بھی حصہ لیا, اور دوسرے لوگ جو بڑے عالم تھے, اور لیکن غالب جیسا بڑا ذہن اس وقت نہیں تھا, غالب جیسا انسانی وجود. لیکن وہ جس طرح سے ریجیکٹڈ محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو کہ یہ بڑا ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, جو مطلب شاعر تھے, بہادر شاہ ظفر بہت اچھے شاعر تھے, لیکن اس پورے سیٹ اپ میں جو پولیٹیکل اور سوشل سیٹنگ تھی اس زمانے کی, اس میں تھے تو بادشاہی, لیکن انسانی لحاظ سے اور دانشورانہ لحاظ سے اور خجل کی بلندی کے لحاظ سے
اور تخلیقی قوتوں کے لحاظ سے غالب بے مثال شخص تھا وہ، اور سب سے زیادہ ثروت مند، سب سے زیادہ مالا مال تھا، لیکن معاشرتی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو یہ جو تضاد تھا اور جو یہ جدلیت تھی کہ ایک آدمی اپنے اندر سے اتنا زیادہ طاقتور ہے ذہنی طور پہ اور تخیل کے لحاظ سے اور علمی لحاظ سے، لیکن باہر بالکل مردود ہے اور باہر تو یہ اس تضاد نے غالب کو کی تخلیقی صلاحیتوں کو اور مہمیز کیا، اور ہمیں جس طرح سے ان کے اشعار میں ہمیں جو گرمی اور جو تڑپ نظر آتی ہے، اور جو اس بالکل عام انسانوں کی سطح پر رکھ کر اپنے آپ کو محسوس کرنا اور اس کو اسی طرح بیان کرنا، جبکہ غالب کا اصل کلام جو ہے وہ اتنی زیادہ پیچیدگی والا کلام ہے وہ، اور اتنی زیادہ تہداریاں اس میں ہیں کہ آج تک جن لوگوں نے بھی غالب کا نام لیتے ہیں، جو لوگ اب لیتے رہے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی غالب کے اس حصے کو، شاعری کے اس حصے کو نہ اس نے کبھی مطلب وہاں تک اس کی پہنچی نہیں ہے۔ اور عام طور پہ جو گانے والے اور جو عام باتیں کرنے والے جو پبلک ڈسکورس ہے جس میں جو غالب ہے، وہ بہت عام سطح کی جو شاعری ہے وہ شاعری ہے جو غالب نے عام انسان کے طور پر کی ہے۔ تو وہ رفاقت جو وہ میر صاحب کے یہاں بھی نہیں ہے اور کسی کے یہاں ڈاک کے یہاں بھی نہیں ہے، لیکن شاعری کا جو معاملہ ہے کہ زبان کے لحاظ سے غالب آخر میں انہوں نے ایک صاحب نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے کہ غالب داغ کو بہت اہمیت دینے لگے تھے، اور وہ داغ کی شاعری جس میں فارسی نہ ہو، داغ کا شعر بھی ہے کہ جس میں کوئی رنگ فارسی کا نہ ہو، وہ اردو ہے۔ تو اس طرح کی اردو جو فارسی زدگی سے الگ ہو، فارسی کے روب کو مسترد کر چکی ہو اور اس کے سحر سے بالکل باہر آ چکی ہو۔ تو غالب کے وہ شعر، میں دو تین کچھ شعر آپ کو سناؤں گا جو شاید عام طور پہ ہم نہیں سنتے ہیں۔ تو غالب کے ہاں ایک جو بڑا مسئلہ ہے ناکامی اور تعمیر کا، بہت سادہ سا شعر میں اس حالت پہ سنا دوں، جب سے یہ دل گیا ہے تب سے میر چیز رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے کچھ ساتھیوں کی تو فرز صاحب کی جیب پر نظر تھی کہ ہم تلاش کر لیں۔ اب یہ دیکھیے ان سے تعمیر اور جی یہ بہت مشہور شعر ہے، سب سنا ہوگا اکثر لوگوں نے، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی، ہیولا برق خرمن کا ہے خونے گرم دہقاں۔ اب یہ ڈائلیکٹکس ہے کہ ہیولا برق خرمن کا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو خرمن ہے کھلیان میں سارا اناج لا کے رکھا ہوا ہے اور اس پہ بجلی گرتی ہے اور وہ جل جاتا ہے، تو یہ جو بجلی ہے یہ کنیکٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جو دہقان ہے، جو کسان ہے، اس کا جو اس کے خون کی جو گرمی ہے وہ اس کا روپ ہے۔ مطلب یہ جو کھلیان جلا ہے اس کا کسان کا، وہ بجلی باہر سے نہیں آئی ہے، وہ اس کے اندر کی خون کی گرمی کا وہ ریفلیکشن ہے۔ تو اس سے ہی وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ میں کچھ بنا رہا ہوں، جو کچھ بھی تعمیر کر رہا ہوں، اس کی اصل میں، اس کے بنیاد میں خرابی چھپی ہوئی، کہ وہ دراصل ہے ہی بائی نیچر ہے کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ اس کے اندر ہی اس کی نفی بھی، اس کا نہ ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کئی طرح سے غالب نے اس بات کو کہا ہے۔ مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کہ کوئی بھی جو قید پرندہ ہے، مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے، کہ آپ پنجرے میں ہیں اور قید ہیں، اور اس پنجرے میں رہتے ہوئے آپ جو تنکے بٹور کے لا رہے ہیں اپنے آشیاں بنانے کے لیے، تو اس
پنجرے میں قید خانے کے اندر رہ کے آشیاں بنانے کی جو مشق ہے وہ ہے، وہ میں جو کچھ بھی بنا رہا ہوں اور جو کچھ بھی کوشش کر رہا ہوں وہ اس کی مثال یہی ہے۔ تو یہ ایک گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو ہم رکھتے تھے حسرت تعمیر سو ہے۔ تو اب یہ کہ کچھ بنانا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ہے نہیں، وسائل نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں وہ بنتے بنتے بگڑتا رہتا ہے۔ اس دنیا کی جو نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں جتنا بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اتنا جا بھی رہا ہے، اسی لمحے جا بھی رہا ہے۔ تو یہاں آنا اور جانا ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک عجیب و غریب شعر ہے کہ تجھ پہ قسمت میں تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد۔ یہ آپ نے اب شاید آتے نہیں ہیں ایسے سوٹکیس وغیرہ جن میں وہ ایک نمبرز ہوتے ہیں اور وہ رنگ ہوتی ہے، اس میں نمبر ملا دیجئے تب وہ کھلتا ہے، وہ نمبر لاک ہوتا تھا ایک ہمارے، وہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا ہمارے یہاں۔ تو قبل ابجد جو ہے، ابجد جو کہتے ہیں یہ جو ورن مالا الفابیٹ ان کو ابجد کہتے ہیں، تو حروف کے لحاظ سے وہ تالے بنائے جاتے تھے۔ تو اب غالب یہ کہتے ہیں کہ اپنے معشوق سے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ ایسے قفل ابجد کی طرح ہے کہ جہاں بھی وہ حروف ملے وہ بات جہاں بنی وہیں بگڑ گئی، وہیں ہم اچھڑ گئے ایک دوسرے سے۔ مطلب تالا کھلنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ تعلق ختم ہو گیا۔ تو مجھ سے قسمت، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ تو یہ مسلسل غالب کا جو ڈائلیکٹکس ہے کہ ایک ہی صورت حال میں وہ پلس بھی دیکھ لیتے ہیں اور مائنس بھی دیکھ لیتے ہیں، نقصان اور فائدہ جو ہے دونوں ایک ساتھ ان کے تخیل میں ہے۔ اور ایک شعر تو عجیب و غریب ہے کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشز یک نفس، شمع سے روشن برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ اب یہ دیکھیے کہ کہتے یہ ہیں کہ آزادوں کا ایک اصطلاح تھی اس زمانے میں، جو قلندر ہوتے تھے، جو کسی بھی سوشل ویلو کو نہیں مانتے تھے، مذہبی قید سے آزاد سمجھتے تھے اپنے آپ کو، آزاد کہا جاتا، ملامتی فرقے کے جیسے صوفی ہوتے تھے اس طرح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادوں کو، اچھا آزاد کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی جس کو بہت زیادہ دنیا کے فائدے نقصان سے کوئی غرض نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے آزادوں کو ایک لمحے سے زیادہ کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم تو ہمارا جو کاشانہ ہے، ہمارا جو گھر ہے، وہ اس میں وہ خود ایک غم گدا ہے، غموں کا گھر ہے۔ وہ پوری زندگی جو ہے اس میں جو شمع جل رہی ہے وہ اس بجلی سے جلتی ہے جو ہمارا گھر جلا دیتی ہے۔ مطلب وہ بجلی جو آپ کا گھر پھونک رہی ہے وہی بجلی ہی ہمارے غم گدے کی شمع روشن کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ایسے شعر ہیں جو مطلب غالب کے یہاں یہ جو شفا ہے غالب کے بہت سے شعروں میں، کہ ہم اکثر، میں ذاتی تجربہ ہے میرا کہ آپ بہت زیادہ بہت ہی غمزدگی کی حالت میں ہوں اور بہت مایوسی کی کیفیت میں ہوں، لیکن یہ شعر آپ کو ایک دم سے روشنی کر دیتا ہے آپ کے اندر کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو اس قابل نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی چیز لائق نہیں ہے جس پر ایک لمحے سے زیادہ رویا جائے۔ تو یہ جو کیفیات غالب کے یہاں ہیں وہ ایسی ہیں جو ہمیں غالب کو آج تک
جیسے جیسے وقت بیتتا ہے ویسے ویسے غالب سے قریب ہوتے جاتے ہیں اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم غالب ہمارے شاعر ہیں۔ دیکھیے صاحب، میں بالکل فرج صاحب کے شہر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ خواہش تو یہ ہوتی ہے کبھی کبھی ایک ایسی دنیا آباد کی جائے جہاں فرج صاحب بول رہے ہیں اور ہم لوگ سن رہے ہوں۔ اور ظاہر ہے غالب پر جب بات ہو، میں آپ یقین جانیے رنجیت بھائی کے خوف سے بھی نکل گیا تھا جب فرج صاحب پہ بات چل رہی تھی۔ تو میں آپ پر ہی آنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر یک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ جو عوامی مقبولیت کا معاملہ ہے غالب کی، ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اگر اردو کی کسی ایک شخصیت پر بات کی جائے اور تمام جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اس میں غالب سب پر غالب نظر آتے ہیں۔ تو ایک بڑی دلچسپ بات اور جس کا ذاتی ایکسپیرینس ہے میرا، اپنے گریجویشن کے زمانے میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو دیوان غالب کو کھنگالتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں ان سے زیادہ مشکل جو ہیں وہ دیوان غالب اور کلیات اقبال ہیں۔ تو جو مقبولیت والا پہلو ہے، ایک بڑی اچھی تقریر آپ کی سن بھی رہا تھا اس سے پہلے، یہ جو مقبولیت ہے یہ بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور جو غالب کو مقبولیت حاصل ہوئی جس نوعیت کی، اس پر کچھ اور۔ غالب کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیے کہ غالب 1969 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس کے پہلے کم از کم 10 سال تک سے وہ شاعری نہیں ٹوٹ گئی تھی، شاعری والی، اور مختلف بیماریوں میں اور اس میں عوارض میں مبتلا تھے وہ۔ تو غالب کا جو عروج کا دور گزر چکا تھا، اس وقت زمانہ تھا داغ دہلوی کا، اور غالب کے انتقال کے 30 سال تک رسد، وہ مطلب 20-25 سال تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں جس میں غالب بالکل غائب ہو گئے تھے۔ داغ کا جو جادو تھا سارے ہندوستان پر اتنا شدید تھا اس کا اثر کہ انہی کی غزلیں اور انہی کی گائی جانا، تو وہ سب چیزیں، اور جو نشاتیہ ان کا لہجہ تھا، اور جو زندگی کی خوشیاں ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو داغ کے ہاں کیفیت ہے، وہ سارے ہندوستان پر چھائی ہوئی تھی۔ زبان کا استعمال، محاورہ اردو کا، اور میرے خیال سے میں نے کہیں لکھا بھی اس بات پر ہے کہ ایک طرح کا جو ڈپریشن پیدا ہوا تھا 58-57 کے بعد سے، وہ اس کو زائل کرنے میں، اس اثر کو، جو مایوسی اور جو دل گرفتگی اور غمزدگی تھی، وہ بکھراؤ تھا، اس سے الگ ہٹنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے داغ کی شاعری نے بہت اہم رول، بہت اچھا کردار ادا کیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دم سے 19ویں صدی کے آخری دہائی میں مولانا حالی نے اپنی شاگردی کا حق ادا کیا غالب کا، اور وہ یادگار غالب لکھی۔ تو یہ ایک پہلا ایک یادگاری لمحہ تھا غالب کو ایک طرح سے ری اسٹیبلش کرنے کا۔ حالانکہ اس وقت لکھنؤ کی جو شاعری ہو رہی تھی، لکھنؤ میں غالب کو لوگوں نے کافی قبول کیا تھا، اس لیے کہ وہاں لکھنؤ کی شاعری بڑے پیمانے پہ فارسیت والی شاعری، وہاں فارسیت کا غلبہ زیادہ ہو گیا، فارسی عربی کا، تو اس میں غالب ان کے کام آ رہے تھے۔ لیکن اور دوسرے علاقوں میں اور عوامی سطح پر غالب جو نئے سرے سے قائم ہوئے وہ مولانا حالی نے قائم کیا ان کو۔ اس کے بعد پھر یہ عبدالرحمن بجنوری جس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو دیوان غالب جو نسخہ حمیدیہ اس وقت دریافت ہوا، اور اس کو ایڈٹ کیا عبدالرحمن بجنوری نے، اور اس پہ ایک بہت بڑا مقدمہ لڑا محاسن کلام غالب کے نام سے۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انگلینڈ سے آئے تھے پڑھ کے، آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے تھے، اور خاص طور پر رومانٹک جو شاعری انگریزی کی تھی اس کو پڑھا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے اس محاسن کلام غالب میں غالب کا مقابلہ
वर्ड्सवर्थ से और कीट्स से और शेली से और मिल्टन से किया, और उन्होंने दिखाया कि गालिब हमारा शायर जो है वो किसी से हेटा नहीं है। मतलब उस वक़्त जो अंग्रेज़ों ने ये बात हमें बावर कराने की कोशिश की थी कि सारा इल्म फज़ल उन्हीं का है और सारी शायरी और सारी चीज़ें सिर्फ इंग्लैंड में और अंग्रेज़ी में हुई हैं और हिंदुस्तान में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसको उन्होंने गलत साबित किया और ये कहा कि गालिब ज़हनी तौर पर, तख्लीकी तौर पर, क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी लिहाज से अंग्रेज़ी शायरों से कम नहीं है। अब इस ज़माने तक जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई और इसमें बड़ी तादाद ऐसी थी जो एरिस्टोक्रेसी थी हिंदुस्तान में, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, तो सब वो इंग्लैंड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आ रहे थे। तो एक इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट जो पैदा हो रहा था उस 20वीं सदी के शुरू में, 30वीं 24वीं तक, वो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट जो था वो था क्वेश्चनिंग, सवालात कायम करने, अपने बारे में, दूसरों के बारे में समझने का, चीज़ों को देखने का, परखने का। तो गालिब की शायरी में जो इस्तेफाम है, मतलब जो क्वेश्चनिंग है उसकी, मतलब दर्जनों रदीफ़ें जो हैं गालिब के, उसमें क्यों, कैसे, क्यों हो, क्यों कर हो, ये सब रदीफ़ें जो हैं, तो गालिब के यहाँ खुद जो इस कायनात को समझने की, इंसान को समझने की, ज़िंदगी को समझने की जो एक बहुत गहरी कोशिश और काबिश नज़र आती है, और जो प्रोबिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रोबिंग जो गालिब के यहाँ है, और जो चीज़ों को उलट पलट कर देखने का जो अमल गालिब की शायरी में है, वो इसके पहले हमारे यहाँ उस तरह से नहीं मिलता। मीर साहब के यहाँ जो मेटाफिजिकल पेनिट्रेशन है, मीर साहब जो हैं वो बहुत गहराई तक जाते हैं चीज़ों के, और वहाँ से फिर चीज़ों को समेट कर लाते हैं। तो वो आम आदमी जो है उसकी दस्तरस से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। हालांकि मीर के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी शायरी बहुत सहल है, मतलब बहुत सहल आम लफ्ज़ों में शायरी की है, लेकिन उन आम लफ्ज़ों में उन्होंने ऐसी क़ुव्वतें भरी हैं जो आम लोग जो हैं, वो जो आम लोग बेचारे आम ही लोग होते हैं, मतलब उनके यहाँ थोड़ा बहुत जज्बा, थोड़ा सा ख्याल, थोड़ी सी ज़िंदगी उसी पे कनात किए हुए होते हैं, तो उनके बस की बात नहीं होती है कि वो ज़िंदगी की गहराइयों को, मतलब जो मामलात हैं ज़िंदगी के, कायनात के, दुनिया के, उनकी गहराइयों तक उनकी रसाई हो सके। तो मीर साहब, लेकिन गालिब ने जो ये इस तरह के हर बात पे जो सवाल कायम किया उन्होंने, तो वो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट जो 20वीं सदी के शुरू में इस पूरे मुल्क में पैदा हो रही थी, उसमें गालिब की शायरी जो है वो करीब लगी लोगों की। इंटेलेक्चुअल एलीट था उस वक्त, जो एरिस्टोक्रेसी थी, इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी थी, नहीं बन रही थी, जो नए पढ़े लिखे लोग जो थे वो। अच्छा, फिर गालिब के यहाँ जो एक तरह का ये लादीनी और बेदीनी वाला मामला है कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज तो उसकी गली में जाए क्यों। मतलब आप अपने खुदा को अपने पास रखे रहो, अगर बचाना है अपने खुदा को, लेकिन वहाँ तो जाएगा, जाने ही जाना है उसको। तो उसका माशूक जो है वो, और उसकी गली जो है वो ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जिसमें सिवाय दिल की धड़कनों के और इंसानी वजूद की जो रोशनियाँ हैं और इंटेलेक्चुअल जो एक इफर्वेसेंस है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आप ये पुराने जो ख्यालात हैं, जो पुरानी मजहबी पाबंदियाँ हैं और जो रसूम हैं और रस्में हैं, उन सबको छोड़ के आओ तो आओ, वरना तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलने का। तो गालिब का ये जो मामला था, हालांकि ये जो रैशनलिज्म है ये बहुत होम ग्रोन रैशनलिज्म है गज़ल की शायरी की, ये फ़ारसी से चली आ रही है। फ़ारसी शायरी में पूरा, मतलब आप एक पूरा 800 साल का, 700-800 साल का ये, जिसमें कि मजहबी कट्टरपन और मजहबी जो ज़ाहिरदारी है, पाखंड है, जो कर्म कांड है, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह से फ़ारसी शायरी ने और उर्दू शायरी ने जिस तरह से आवाज़ उठाई, जिस तरह से उसको रिजेक्ट किया, वो दुनिया की किसी शायरी में नहीं हुआ। कि जिस तरह से मजाक उड़ाया है जाहिद का और वाइस का
اور اس کو میر صاحب نے تو اس کو شیطان کا داماد تک کہا ہے. تو وہ لوگ جو مذہبی کٹر پن کا چولا پہنے ہوئے اور بلا وجہ کی مذہبیت بگھارتے رہتے ہیں، ان کے خلاف اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں بہت کڑا، بہت سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے. اور یہ ہم اسی روایت کے سے ہم نے روشنی حاصل کی ہے. تو غالب کے یہاں بھی، میر کے یہاں، راق کے یہاں، مطلب ہر شاعر اردو کا، فارسی کا، اس کا ہر دوسرا تیسرا شعر ہوگا جس میں وہ بت پرستی کی بات کرتا ہے. مطلب اس کا معشوق ہے ہی وہ صنم اور بت ہے. وہ معشوق کو بت ہی کہا گیا فارسی شاعری سے لے کے اور سب یہاں تک اردو شاعری تک. تو ہمارے یہاں جو جس طرح سے جو بہت ظاہری اور بہت جو کٹر پن ہے مذہبی، اس کو جس طرح سے ریجیکٹ کیا ہے، تو غالب کا یہ، تو وہ غالب کی شاعری کا وہ پہلو جو تھا، جو نیا انٹلیکچوئل ایلیٹ تھا، اس کو بہت عظیم، مطلب اس کو قریب محسوس ہوا کہ اس میں اپنے ایک طرح سے گھٹن کا جو احساس تھا اس کے یہاں، رسوم و رواج جو ہیں، وہ پابندیاں جو ہیں ان سے، وہ غالب کے یہاں ریلیز سا محسوس ہوتا ہے اس کو. تو اس لحاظ سے بھی غالب نے اس وقت بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کی. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس وقت نیا میوزک انڈسٹری شروع ہوئی تھی، اور کلکتہ میں پہلے، پھر بامبے میں، پھر دلی میں. تو گانے والوں نے جس طرح سے غالب کو سیلیبریٹ کیا، تو یہ 50 سے 60 سے شروع ہو گیا. یہ بیگم اختر اور اس طرح کے سارے بڑے جو مغنیاں تھیں اس وقت، لوگوں نے انہوں نے گایا غالب کو، اور ایک ایسا ماحول بنایا جس میں غالب کا کوئی قصور نہیں تھا. مطلب ان کی مقبولیت نے، مطلب انٹلیکچوئل ایلیٹ میں تو وہ اپنے دم پر مقبول ہوئے، لیکن بعد میں عام لوگوں تک، جو نان کنسرنڈ لوگ، جن کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام لوگ جسے کہتے ہیں، وہ تو شاعری میں سے اپنی پسند کی چیزیں چن لیتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں، اور شاعری کا پورا جو بہت بڑا گھر ہے اس میں سے کچھ اینٹیں نکال لیتے ہیں، اس بڑے بڑے لباس میں سے کچھ قطرے اپنے لیے نکال کے اور اس سے خوش ہو لیتے ہیں. تو ان گانے والوں نے ایک بہت بڑا ماحول بنایا. اور جیسے آپ نے کہا نا فیض، احمد فراز، یہ سب گانے والوں کے بنائے ہوئے ہیں. مطلب فیض، احمد فیض جو ہیں وہ 90% مہندی حسن کے اور احمد فراز ان کے بنائے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہوتا یہی ہے کہ عام شاعری ہے کیا، عام آدمی تو اس سے مطلب ہی نہیں اس کو، وہ تو آواز سے خوش ہوتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ روشنیاں ہوتی ہیں، اس تک پہنچ جاتی ہیں. تو آج جو غالب کا معاملہ ہے ساری دنیا میں، تو ایک بات اور احمد فیض نے بہت اچھی کہی تھی کہ بھائی، کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ بھائی آپ کا اتنا مقبول آپ کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بہت سے لوگ تھے، ہماری پورا قافلہ تھا ایک، لیکن ہماری دکان چل گئی. تو یہ معاملہ مقبولیت ہے دکان چلنے کا، اس میں کوئی لاجک نہیں. بہت بہت شکریہ فرحت احساس صاحب. آہن سر، اب آپ کی، میں وہیں پر آ رہا ہوں ظاہر ہے. جی پلیز پلیز، اسی کے لیے. فرحت صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور کئی سارے پہلو اٹھائے. میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی جو رول ہے میر اور غالب جیسے شاعروں کا، جی آپ یہ دیکھیے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اردو جو ہے، ایک نظریہ یہ بھی ہے، میں نے ابھی اسی پہ ایک پورا ریسرچ بھی کیا ہے، میری ایک اس پہ رائے یہ بنی ہے کہ اردو کو انٹروڈیوس کرنا جو ہے وہ ایک امپیریل ڈیزائن تھا. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو ایک نوخیز زبان تھی، اور اس کے پاس وہ الفاظ یا وہ چیزیں نہیں تھیں جو انگریزی کے مقابلہ کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، فارسی کر سکتی تھی، سنسکرت کے پاس اتنی قوت تھی. تو انہوں نے اردو کو 1835 میں انٹروڈیوس کر دیا. اس کے پاس نثر نہیں تھی، اس کے پاس اصطلاحات نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے.
آج بھی اگر آپ اردو میں کسی سائنس کے موضوع پہ یا سوشل سائنس کے موضوع پہ لکھنا چاہیں تو آپ کے پاس اصطلاحات نہیں ہیں. اقبال کو چھوڑ کے فارسی میں جانا پڑا. تو یہ جس کی طرف انہوں نے فارغ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ جو بڑا ذہن ہوتا ہے, جو بڑا تخلیق کار ہوتا ہے, جیسے فارسی تاریخ میں جو فردوسی کا کام ہے وہ یہی ہے کہ اس نے فارسی زبان کو اسٹیبلش کر دیا. فارسی زبان ادب کی زبان اس طرح سے نہیں تھی 200 سال تک پچھلے, تو اس نے شاہ نامہ لکھا اور اس نے اسٹیبلش کر دیا. تو یہ جو زبان کا جو ایوولوشن ہوتا ہے تو 2 سطح پہ ہوتا ہے. ایک تو زبان پورا مجموعی طور پہ ایوولوشن کے دور سے گزرتی ہے, دوسری طرف خود ایک شاعر بھی ایوولوشن کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلے اپنے سے جو متقدمین جو شعراء ہیں, جو پرانے استاد شعراء ہیں, پہلے اس کے سائے میں چلتا ہے, پھر وہ خود ایوالو کر کے اس سے نکلتا ہے. تو جو جن کو ہم بڑا شاعر کہتے ہیں جیسے میر ہے, تو میر اس لیے میر ہے کہ وہ ایوالو کر کے, جیسے حاتم ہے, حاتم کا تو ان کے ایک معاصر نے مذاق اڑایا کہ یہ ان کی پوری شاعری تو طالب عاملی کی شاعری ہے اور کیا ہے, اس کا ترجمہ ہے. لیکن ظاہر ہے وہ ان سب کا ایک حصہ تھا, وہ اس بنیاد پہ اینٹ تھے جس پہ یہ پوری عمارت آج کھڑی ہے, اور ہمارے پاس ایک پوری زبان ہے جس میں ہم شاعری کر رہے ہیں. تو وہی کام غالب نے کیا, اور ہمیں اردو زبان ہونے کے ناطے ان کا احسان مند ہے, ہم ان کے وہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے اس زبان کو اس اثر سے نکالا, اس کو ایوالو کر لیا جس میں وہ شاعری کر سکتے تھے اپنے معافی ضمیر کو, اور جو ان کا ایک وسیع اور عظیم ذہن تھا اس کا اظہار کیا انہوں نے, اور ایک زبان بنا دی, تخلیق کی زبان. تو یہ ایک بڑا کام ہے میر کا بھی اور غالب کا بھی. داغ کا ذکر آیا. داغ کئی لحاظ سے ظاہر ہے ان کے پاس غالب تھے اور میر بھی تھے اور زبان بھی تھی, لیکن اب آج دیکھیے جب تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں, 1905 میرے خیال سے ان کا انتقال ہوا, 6 میں, تو اب داغ کہیں نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں وہ کنٹینٹ نہیں ہے جو ہمیں اپنی طرف وہ کرے. تو وہ ضرور ہے انہوں نے اس زمانے کی جو ایک ماس سائیکولوجی تھی, جو ڈپریشن تھا, اس کا انہوں نے علاج کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ تہذیبی طور پہ ہمیں مدد نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے, لیکن وہ بھی اس سفر کا ایک حصہ ہے. تو بہرحال اسی طرح سے خود قاری کے لیے بھی ایک شاعر کو, اور خاص طور سے بڑے شاعر کو سمجھنے کے لیے, ایک جو اسکول کا طالب علم ہے اس کے لیے غالب الگ ہے, جب کالج کا طالب علم ہے اس کے لیے غالب الگ ہے, جب آپ پڑھانے لگتے ہیں تو آپ کے لیے غالب الگ ہے, جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے غالب الگ ہے, جب آپ پہ استحضار ذات و کائنات کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر غالب الگ ہے. تو غالب ہر سطح پہ کام آپ کو آتا ہے, اسی لیے غالب عظیم ہے, ٹھیک ہے, اور اسی لیے میر بھی عظیم ہے, اور اسی لیے بیدل عظیم ہے. اور دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ انہی مروجہ الفاظ میں اپنے معنی کی دنیا پیدا کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے بیدل بہت بڑا شاعر ہے, اس کے یہاں آئینہ کا بہت استعمال ہوتا ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہر شعر میں جہاں پہ ہزاروں بار آئے ہیں لیکن شاید ہزاروں بار وہ آئینہ کو الگ معنی دیتا ہے. یہ کمال ہے, اور یہ چیز سمجھنے کی. شکریہ, بہت شکریہ. اب ہم آخری فیصلے کی طرف چلتے ہیں جو جسٹس شبیل حسن فائنل ورڈکٹ کی طرف. جی سر. دیکھیے میرے خیال سے ایسا ہے کہ بحث اتنی لمبی ہو گئی ہے اور اتنی انٹلیکچوئل چلی گئی کہ کمپیریٹو اسٹڈی کے اوپر چلی گئی غالب سے باہر. صحیح. اور چونکہ اب جب بہت بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں تو وہ میٹر جو ہے جو شاید آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اس پہ 5 دن بھی بحث ہو جاتی ہے. تو وہ اب تو بات کمپیریٹیو لٹریچر کی چلی گئی. میں چھوٹی بات کر سکتا ہوں کیونکہ بات ختم بھی کرنی ہے,
اور وہ یہ ہے کہ یونیورسلٹی جو تھی غالب کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چھوٹے سے اس پہ، کہ کامن آدمی سے کیسے ٹچ کرتا ہے. جی. تو وہ جو ٹچ کرنے والی بات ہے، جو ابھی رنجیت صاحب کی مدد سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو یہاں کا ماحول ہونے والا ہے، اس کے لیے غالب کے پاس جو جواز آپ کو پیدا کرتا ہے، جس لیے آپ غالب کو پسند کرنے لگتے ہیں، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. تو اس شعر کو کہنے کے بعد جو آپ کو لائسنس ملتا ہے، اور جو آپ کسی کو جس چیز کو آپ نکارنا چاہتے ہیں اس کو اتنی خوبصورتی سے آپ غالب کے اس میں لہجے میں نکار دیتے ہیں. وہ غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر شب ماہتاب میں. تو ہر طرح کے جسٹیفیکیشنز جی ہاں، ماحول بن رہا ہے. تو یہ جو صورت ہے جس میں آپ غالب کو اپنی جو تاثرات ہیں، آپ کے جو مسئلے ہیں، اس سے کنیکٹ کرتے ہیں فوراً، اور آپ کو ایک جواز مل جاتا ہے. اب ایسا بھی شعر ہے غالب کے، جہاں جس لہجے میں آپ جہاں پر تب غالب کو پہنچ رہے تھے، یا معرفت کی بات ہے، وہیں پر غالب کے پاس ایسا بھی شعر ہے کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. تو یہ بھی گزرتی ہے لوگوں کے اوپر، تو اس کا جسٹیفیکیشن بھی غالب آپ کو دے دیتے ہیں. تو ایک طرف معرفت کے شعر ہیں، ایک طرف اس طرح کے شعر ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ زندگی سے اتنی قریب تھی کہ اس لیے وہ اس وقت بھی سچ تھا جب وہ غالب کا دور تھا، وہ آج بھی سچ ہے جب کسی اور کا دور ہے. لیکن یہ دور آگے بھی چلتا رہے گا کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ کے پہلو ہیں. اس لیے غالب میرے خیال سے زیادہ یونیورسل اپلیکیشن کے ہیں، اور یہ جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ ہر عہد کے ایک نوجوان کے لیے بھی وہ سچ ہے اور ایک بزرگ کے لیے بھی سچ ہے. اس لیے اس کی ریچ بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ماحول بن گیا ہو اگر رنجیت صاحب کے حساب سے تو میں رکھوں. شکریہ. یہ بہت بہت شکریہ. میں غالب کا ایک شعر میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں اس سیشن کے تعلق سے اور اپنے تعلق سے. کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ، کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ، ہے یوں کہ مجھے دزدے تہے جام بہت ہے. تو میں تو اس میں گزارا کرنے والا ہوں. آپ سبھی کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اخلاق آہن صاحب، جو ظاہر ہے کہ فارسی ادب اور اردو ادب کا. جی سر. یہاں تک میری گرفتاری سے وہ خوش ہے کہ میں زلف گر بن جاؤں تو شانے سے الجھا لیں مجھے. واہ 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 واہ. تو بہت شکریہ ہمارے جسٹس شبیل حسن شاستری صاحب. فرض صاحب تو ظاہر ہے ہمارے مطلب اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ انہیں کبھی مہمان اور کبھی میزبان دونوں طرح سے دیکھا جاتا ہے.